ہمارا جو خاندانی رہا ہے وہ تو 6 تاریخ کو شاہندان کی چھٹی ہوتی ہے. خواجہ صاحب کے ساتھ میرا کس طرح سے ہو گیا, یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے. جس کی سعادت میں شاید اس میں سعادت ایک وجہ ہے کہ وہاں کی دعائیں ہیں, تو وہاں کی دعاؤں کے سے مجھے خواجہ صاحب نے قبول کیا ہے. تو یہ ہے سلسلہ چشتیہ کا سرزمین کشمیر میں کیا وجود ہے اور کیسے سلسلہ یہ شروع ہوا؟ کشمیر میں جو حضرت سلطان عارفی شیخ محمد حمزہ مخدوم صاحب جنہیں کہتے ہیں, وہ اکبر کے زمانے میں بادشاہ تھے وہاں. تو کیونکہ اس وقت یوسف شاہ چک بادشاہ تھا, کشمیر کا الگ مختار ملک تھا, تو کشمیر بھی بہت بڑا تھا, جموں بھی اس کے ساتھ, اور یہ کچھ اور چیزیں جیسے پی او کے پاکستان کشمیر ہے. تو پھر اکبر بادشاہ نے کئی بار 2 جنگیں کی تھی, مگر وہ کشمیر کو فتح نہیں کر سکا تھا. پھر اکبر بادشاہ نے اپنے ایک مرید کو وہاں شیخ رکوع سرفی کو اجمیر شریف بھیجا, بولا وہاں آپ کا جانا, وہاں اس طرح سے چلانا, وہاں بولتا اس طرح سے کرنا. تو انہیں وہ جب یہاں آئے تو پہلے جیل بھی رکھے گئے وہ یہاں, تو پھر وہ سلیم چشتی سے بھی ملے, وہاں سے ان کو بیعت بھی ملی, وہاں سے انہیں خلافت بھی ملی. پھر وہ اجمیر شریف جب پہنچے تو انہوں نے وہاں جب چلایا, تو انہوں نے اکبر بادشاہ کو عقیدت تھی بہت خواجہ صاحب کے دربار سے, لمبی کہانی. تو وہ کوئی جنگ فتح کر کے آئے تھے چتور سے, تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کون سا ہے, انہوں نے کوئی کشمیر سے کوئی بزرگ ہے چلا دیا. انہوں نے بولا کیا بات ہے, بولا اس طرح سے ہے کہ مجھے اپنے پیر صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کو اس طرح سے ہے, ظلم ہے, ہمارے کچھ چیزیں ہیں جو وہاں کا یوسف چک بادشاہ ہے. تو یوسف سے اکبر بادشاہ کو ذہن میں آ گیا کہ کچھ ہے میرے ذہن میں, لیکن اسی وقت اس کے دل میں کشمیر پر چڑھائی کو بغیر کوئی نقصان زیادہ نقصان کے وہ کشمیر کو اپنے کشمیر کو فتح کرتا. تو ایک تو یہ شیخ سرفی جو شیخ سلیم چشتی کے سے بیعت ہوئے ہیں, مرید ہیں. اسی طرح سے شاہ قاسم حقانی جن سے ہمارے خاندان کا تعلق رہا ہے, حقانی خاندان سے, سلسلہ حقانی سے, اس کے جو بھانی تھے شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ, انہیں بھی سلیم چشتی سے کچھ بیعت ہوئی تھی, اور اس سے بھی یہ ہوئی تھی, انہیں بھی وہاں سے خلافت ملی تھی. تو اسی طرح سے کچھ اور بزرگوں کو بھی کشمیر کے باہر سے مطلب کئی بزرگوں سے خلافت ملی تھی. اسی طرح سے واضح محمود اور وہاب خان کشمیر کے تقریباً 150 سال پہلے 2 بزرگ رہے, صوفی شاعر بھی, انہوں نے ایک مناجات کی ہے, خواجہ صاحب منقبت کی ہے خواجہ سے بارے میں, جو خواجہ کی عقیدت میں وہ بہت ہی زبان زد عام ہے وہاں کشمیر میں. اسی طرح سے کچھ کشمیر میں قادری سلسلہ ہے, سہروردی سے دیا نقد سلسلہ بہت اتنا نہیں ہے, مگر ایک چیز اب ایک ابربلی میں یہ کہوں گا کہ کچھ سالوں سے بڑھ رہا ہے کشمیر میں چشتیہ سلسلہ, یہ ہے. ماشاءاللہ, بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم حاضر ہوئے ایک چشتی بزرگ کی بارگاہ میں, فانی فی اللہ باقی باللہ خواجہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں, اور کل آپ سلسلہ چشتیہ کی سرسیل کارواں حضور نائب رسول ہند حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب دعاؤں کے طلبگار ہیں. آپ وہاں جائیں تو ہم سب عقیدت مندوں کے لیے, ہم سب اسیران خاک پائے اولیاء کے لیے ضرور دعا گو رہیں. میں یہاں ایک چیز کہوں گا کہ ارادے روز بنتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اب کئی بزرگوں نے کہا کہ دوست نے کہا آپ بار بار کیوں جاتے ہو, میں نے بتا, میں مجھے نہیں پتا ہوتا ہے. واہ, یہ بے شک جنہیں خواجہ بلاتے ہیں وہی ان کے در کو جاتے ہیں, اور دیر از اے بلیسڈ کالنگ فرام خواجہ غریب نواز to only the seeking hearts, which is not given to one and all or one and sundry. It is very, very special blessed calling that is given only to the seeking heart. Subhanallah, mashallah, jazakumullah.